اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں دکھوں کی کوئی گھڑی، خوشیوں کا کوئی لمحہ، غم کی کوئی ساتھ ایسی نہیں آئی جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت بے پایاں کو اور اپنے فضل عظیم کو آپ کے شامل حال نہ فرما دیا ہو۔ آپ کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت، اس کی تائید، اس کی نصرت اور اس کے فضل بے پایاں کی چادر کے اندر لپٹ کر گزری۔ اللہ حکم الحاکمین نے ان تمام باتوں کے ساتھ سب سے بڑا شرف آپ کو یہ بھی عطا فرما دیا کہ آپ کو اپنا آخری نبی بنا کر آپ پہ اپنی آخری کتاب کا نزول فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کی ساعتوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور اسی ماہ تاریخی مہینے میں آپ کائنات سے تشریف بھی لے گئے کہ عام انسان اس اعتبار سے نبیوں سے بالکل جدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بائی لیٹرل کمیونیکیشن اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ جو نور حقیقی ہے، وہ جو فاطر السماوات والارض ہے، وہ جو خالق کل اور مالک کل ہے، وہ جو اول و آخر ہے، وہ جو ظاہر و باطن ہے، اس اللہ حکم الحاکمین کی ذات کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی بائی لیٹرل کمیونیکیشن ہوتی۔ یہ شرف اتنا بڑا شرف ہے کہ اس شرف کے بارے میں عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کسی اپنے ہی جسم والے، کسی اپنے ہی جیسے چہرے والے، کسی اپنی ہی جیسی آنکھوں والے، کسی اپنے ہی جیسے کانوں والے، صاحب رتبہ، صاحب منصب یا صاحب علم انسان کے ساتھ انسان چند گھنٹے یا چند منٹ اگر گزار لے تو لوگوں کو جا کے بتاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے میری طرف توجہ کی، انہوں نے مجھ سے کلام کیا۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء کے شرف کا عالم کیا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین کی ذات نے ان سے کلام کیا ہے۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، اور کلام جز وقتی طور پہ نہیں کیا، لمبا عرصہ تک اللہ کلام فرماتے رہی انبیاء کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ۔ پورا کا پورا قرآن مجید یہ اللہ حکم الحاکمین کا کلام ہے، جس کو اللہ حکم الحاکمین نے کسی پہاڑ پہ نہیں اتارا، اور اگر اللہ اس کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو کیا ہوتا؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو پہاڑ خوف الہی کے ساتھ کپ کپا کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنا بڑا اللہ حکم الحاکمین کے کلام کا وزن ہے، اتنی بڑی اس کے اندر تاثیر ہے کہ پہاڑ کا سنگلاخ سینہ کلام الہی کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کلام الہی کو اللہ حکم الحاکمین نے سیدنا مصطفیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر میں اتارا۔
کل من کان عدوا لجبریل، یہودیوں کو اعتراض تھا کہ قرآن مجید کملی والے کے دل کے اوپر کیوں اترا ہے؟ کہتے تھے جبریل نے خیانت کی ہے، آنا تو آل اسحاق پہ تھا اور لے کے حضرت رسول اللہ کے قلب تھر کے پر آگے۔ اللہ نے کہا کل من کان عدوا لجبریل، اور جبریل سے دشمنی کا اظہار کرنے والوں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل اپنی مرضی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا، اس نے جو پورا کا پورا کلام الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کے الف سین تک مصطفیٰ کے دل کے اوپر اتارا ہے تو میرے حکم سے اتارا ہے۔